السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد سبھی کو۔ میرے دوستوں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کو ہم خوشی دے سکتے ہیں، وہ ایسے کہ ایک تو پکے نمازی بنے، داڑھی رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگے کا تن پہ کپڑا دلائیں، تو بھوکے کو روٹی کھلائے، تن پہ کپڑا دلائیں، اور اخلاق محبت سے بھائی چارے سے پیش آئیں۔ سب سے پہلے ہم گھر کے اندر ہی بھائی سے بھائی کو کی محبت ہونی چاہیے، والد والدہ کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، اور خلوص اور محبت گھر کے باہر بھی ہمیں انیہ لوگوں سے بھی سدبھاونا بھائی چارے سے پیش آنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، تبھی جا کے ہمارے آقا کو ہم خوشی دے سکتے ہیں۔ ہمارے آقا کو تبھی خوشی ملے گی جب ہمارے اندر لائکی ہوگی، محبت ہوگی، اخلاق ہوگا، اور ہم برائیوں کو مٹائیں اور اچھائیاں اپنائیں۔ ہمارے آقا سب جانتے ہیں، ہمارے آقا جس گلی سے نکلتے تھے تو ایک بڑھیا ڈوکری کچرا پھینکتی تھی۔ جب ایک روز کچرا نہیں پھینکا، دوسرے دن بھی نہیں پھینکا، تو تیسرے دن آپ نے پتہ ہی کر لیا، معلوم کر لیا کہ جو کچرا پھینکتی تھی وہ اماں، وہ کچرا کیوں نہیں پھینک رہی؟ پتہ لگا کہ بیمار حالت میں ہے۔ تو ہمارے آقا نے فوراً دیر نہیں لگائی اور آپ کی جا کے طبیعت کی معلوم کی، سنبھال لی، اور اس کی بیماری دور ہو جائے اس کے لیے دعائیں کی۔ وہ اماں ڈوکری بڑی خوش ہوئی کہ جن کے اوپر میں کچرا پھینکتی تھی وہ آج بڑی اخلاق محبت سے مجھے میری بیماری دور ہو جائے اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ایسا اخلاق اپناؤ، ایسا کردار اپناؤ۔ ایک بڑھیا ڈوگری جس سے اپنا وزن نہیں جل رہا تھا، اور وہ ہمارے آقا کا نام سن کر اس شہر سے کہیں انیہ شہر میں جا رہی تھی، وہ وزن پوٹلی اس کے سر پر تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہمارے آقا نے اس کی پوٹلی گٹھیا اپنے سر پہ رکھی اور اسے اپنے مقام تک پہنچایا۔ جب آپ نے اس ڈوگری اماں نے پوچھا کہ آپ کون، تو آپ نے بتایا کہ میں محمد، تو بڑی قائل ہوئی وہ اماں ڈوگری کے، جن کے ڈر سے، جن کے نام سے میں شہر چھوڑ کے جا رہی تھی، وہ اتنے اخلاق والے، اتنے محبت والے، اتنے اچھے کردار والے، اس کا انیہ شہر میں جانا کینسل ہو گیا۔ اور وہیں تو ایسی محبت اپنائیں، ایسا کردار اپنائیں تاکہ واقعی ہمارے آقا کو خوشی ملے۔ باقی تو دیکھو، ایک بار سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، وہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، وہ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ حق نہیں ہے ان پر، تمام کائنات کا حق ہے، تمام جو مذہب اسلام کے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو مذہب اسلام کے نہیں ہیں ان کا بھی حق ہے۔ وہ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، زمین آسمان کے لیے، چاند سورج کے لیے، ہوا پانی کے لیے، پشو پکشیوں کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو یہ دعویٰ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے ہی نبی ہیں، نہیں، وہ پوری کائنات کے لیے ہیں، پوری سارے جہاں کے لیے، دو جہاں کے لیے وہاں بھی نبی ہیں، اس دنیا میں سنسار میں بھی سب کے لیے نبی آئے، بن کر آئے، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وہ خدا، وہ اللہ، وہ سب کا رب العالمین ہے، وہ سب کے لیے سب کا رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا بھی سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو ہم اچھا کردار اپنائیں، اچھا رول اپنائیں، اور سب سے مل جل کر سدبھاونا بھائی چارے سے رہیں، اور جو ہمارے اندر کوئی برائیاں ہیں وہ مٹائیں اور اچھائیوں پر چلیں، اور بھائی سے بھائی کو محبت کریں، گھر پریوار سے مل جل کر چلیں، محبت سے چلیں، اخلاق سے چلیں،
اور جس جگہ رہتے ہیں، جس محلے میں بھی رہتے ہیں، جس شہر میں بھی رہتے ہیں، وہاں بھی ہمارا اچھا کردار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. اور آج ہمارا بھارت ملک باڑھ گرست پیڑت ہو رہا ہے. ہمارے کئی راجیوں میں باڑھیں آ رہی ہیں، پنجاب، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، کئی جگہ دلی. تو ایسے باڑھ گرست علاقے میں بھی جتنا ہو سکے کہ ہمارے خرچ میں سے وہاں مدد پہنچائے، ہمارا خرچ کم کر کے وہاں مدد پہنچائے اور ایک ذمہ دار ویکتی کے ہاتھ پہنچائے تاکہ وہاں مدد پہنچے. کیونکہ یہی ہمارے آقا کا فرمان ہے اور یہی ہمارے آقا کا اخلاق ہے کہ ضرورت مند کو ان کی ضرورت پوری کی جائے، اور اس میں ہمیں سب سے آگے رہنا چاہیے. یہی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا. السلام علیکم.